طیب سیف ایک دفعہ پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کی پولیٹیکل اپڈیٹ، کرنٹ افیئرز کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے یہاں پر۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک پہنچتی رہیں تمام تر اپڈیٹ بر وقت۔ آج ہم بہت سی باتیں کریں گے، خاص طور پر سب سے پہلے تو یہ بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کو اڈیالہ جیل کے اندر مایوس کیا ہے، اور یہ مایوسی کس وجہ سے ہوئی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر تنظیم سازی جو ہے وہ کرنا کتنا ضروری ہے، اور اس کی جو تمام تر ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیا کچھ ہونی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے علیمہ خان، نورین خانم اور عظمیٰ خان کے حوالے سے کہ انہوں نے خصوصی طور پر کل اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کی ہے بانی تحریک انصاف کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ۔ وہاں پر انہوں نے گلے شکوے بھی کیے ہیں، بھائی کے ساتھ گلے مل کے روتی بھی رہی ہیں، اور وہاں پر انہوں نے تمام تر سچویشن کو کھلے عام بتا دیا ہے۔ اور وہ پارٹی کے وہ لوگ جو کہ خان صاحب کو اڈیالہ میں ملنے جاتے ہیں اور ان سے باتیں چھپاتے تھے، کچھ حد تک فلٹر کر کے دیتے تھے، ان کو باتیں سینسر کر کے دیتے تھے، وہ تمام تر سینسر جو ہے وہ کل ہٹ گئے تھے۔ اور علیمہ خان اور عظمیٰ خان نے ان کو واضح طور پہ بتایا کہ جب 4 اکتوبر کو وہ ڈی چوک سے گرفتار ہوئیں تو اس ٹائم وہ وہاں پر اکیلی تھی، ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی سرکردہ رہنما وہاں پر موجود نہیں تھا، کیونکہ جب وہ وہاں پر موجود تھی تو تقریباً 10 سے 15 منٹ وہ وہاں پر کھڑی رہ گئی۔ نہ ہی کسی قسم کی انہوں نے نعرے بازی کی تھی، نہ ہی کسی قسم کی انہوں نے وہاں پہ انتشار پھیلایا تھا، نہ کوئی پتھراؤ کیا تھا، کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی تھی اور پابندی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں پر نہیں آ سکتے، وہ وہاں پر پہنچی ہوئی تھی، تو پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ بتائی گئی، اور بتایا گیا کہ آپ کو جو کچھ بتایا جا رہا ہے کہ 4 اکتوبر کا احتجاج بڑا ہی کامیاب رہا، حکومت نے یہ کر دیا وہ کر دیا، سب جھوٹ ہے۔ یہ آپ کے پاس آتے ہیں، یہ اپنا بیانیہ یہاں پر لے کے آتے ہیں اور آپ کو جھوٹ بتا کے چلے جاتے ہیں، جس کے بعد خان صاحب نے ان سے کہا کہ مجھے بہت ساری باتوں کا پتہ ہے، لیکن تمام تر خامیوں کے باوجود مجھے ابھی اسی ٹیم کے ساتھ چلنا ہے، یہ مجبوری ہے کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے اس وقت مجبوری کا سودا کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، وہ سودا جو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے کو راضی نہیں ہے، لیکن اپنی پارٹی کے ہاتھوں یہاں پر بے بس محسوس ہوتے ہیں کہ ان کی پارٹی جو ہے جس کو انہوں نے واضح احکامات دیے تھے کہ ایسا شاندار احتجاج ہونا چاہیے کہ ان کی رہائی جو ہے حکومت کو کرنا پڑ جائے، لیکن پارٹی جو ہے یہ تمام تر چیزیں کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ اور اب تک کی صورتحال کے مطابق پارٹی کے اندر بھی جو دھڑے بندی ہے وہ بھی اس کی خاص سب سے بڑی وجہ نظر آ رہی ہے کہ ایک دھڑا دوسرے کے خلاف ہے، دوسرا تیسرے کے خلاف ہے، عہدوں کا یہاں پہ چکر لگا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر جو پراپر پلاننگ ہے وہ نہیں ہوتی۔ اگر خیبر پختونخوا والے کو پلاننگ کرتے ہیں تو پنجاب والے ان کا ساتھ نہیں دیتے، پنجاب والے کو پلاننگ کرتے ہیں تو سندھ اور بلوچستان والے ان کا ساتھ نہیں دیتے، اور اگر یہ سارے مل کر کوئی معاملہ کرتے ہیں تو کشمیر سے، گلگت بلتستان سے ان کے خلاف جو ہے اپوزیشن کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پارٹی ابھی تک ایک ایجنڈے کے اوپر اکٹھی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ اگر چیئرمین جو ہے وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے ان کے فیصلے کو اڑا دیتی ہے، اگر سیاسی کمیٹی کوئی فیصلہ کرتی ہے تو چیئرمین ان کے فیصلے کو اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ کھینچا تانی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے اور کسی کو نقصان نہیں ہو رہا، پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو نقصان ہو رہا ہے، ان کے بانی تحریک انصاف کو عمران خان کو نقصان ہو رہا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پارٹی جو ہے اس ٹائم بہت ہی لو پوائنٹ کے اوپر چلی گئی ہے۔ فیلڈ کے اندر ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر تمام لوگ بہت ایکٹیو ہیں، ٹویٹیں بہت اچھی کرتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر بڑے اچھے اچھے بھاشن دیتے ہیں، لیکن جب انہیں کہتے ہیں باہر نکلو تو باہر نکلنے کے حوالے سے ان کے پاس کوئی بات نہیں آتی۔ سلمان اکرم راجہ تو واشگاف الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ وہ ٹویٹر کے اوپر جذباتی لوگوں کو کہنے کے اوپر کسی بھی صورت باہر نہیں آئیں گے، اگر وہ باہر آئیں گے تو اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے، اور ان کی تیاری کب مکمل ہوگی یہ خدا ہی جانتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی تو ابھی حال ہی میں فیصل چودھری کے ساتھ بھی ایک بڑی اچھی جھڑپ ہو چکی ہے، جس کے بعد عمران خان صاحب نے ان دونوں کی صلح کروائی اور کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی مزید جو ہے بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، بدمزگی نہیں ہونی چاہیے، اور آپ لوگ خبروں میں پازیٹیو وجہ سے آؤ، نہ کہ نیگیٹو وجوہات سے آؤ۔ جس کے بعد فیصل چودھری نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور سلمان اکرم راجہ سے معافی مانگ لی، اور سلمان اکرم راجہ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ خان صاحب نے کہہ دیا تھا، جس کے بعد ان کو یہ تمام تر باتیں جو ہیں وہ ماننا پڑی۔ اور اب صورتحال ہے پارٹی کی نئی تنظیم سازی کی، تو خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ پارٹی کا چیئرمین بھی بدلیں گے، پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو بھی بدلیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام صوبوں کے اندر بھی پارٹی کی تنظیم سازی جو ہے اثر نو کریں گے، لیکن اب انہوں نے اس فیصلے کے اوپر دوبارہ پھر سے اپنے ہی فیصلے کے اوپر روک لگا دی ہے اور کہا کہ تاحکم ثانی تمام تر باتیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پہلے انہوں نے 2 عہدے جو ہیں وہ تبدیل کیے ہیں، جس میں ایک انفارمیشن سیکرٹری کا عہدہ تبدیل کیا اور خاص طور پر 7 جنرل سیکرٹری کا عہدہ تبدیل کیا۔ دونوں عہدے تبدیل ہونے کے بعد کوئی خاص
چینج جو ہے وہ نظر نہیں آیا، اور پہلے والا ہی معاملہ رہا، ڈھاک کے 3 پات والا ہی کام رہا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ ابھی چیئرمین بھی تبدیل نہیں ہوگا، اور پارٹی کی جو باقی تنظیم سازی ہے وہ بھی نہیں ہوگی، اور تمام تر کام کو فی الحال روک دیا جائے، اور جب تک میں نہ کہوں کوئی نیا جو ہے سٹیپ ہے وہ نہیں لیا جائے گا، اور پارٹی میں کسی کو لینا ہے، کسی کو نکالنا ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ مجھ سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے جو لوٹے ہیں ان کو نکالنے کے حوالے سے جو ابھی تک کوئی بڑا فیصلہ ہے وہ نہیں ہو سکا، کیونکہ خان صاحب نے جو ہے ان کو روکا ہوا ہے، اور خان صاحب کے کہنے کے اوپر ہی تمام تر لوگ خاموش بھی ہیں، اور کوئی بڑا اعلان جو ہے ابھی تک نہیں کر رہے۔ تو آج جو ہے مزید ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں کے اندر کیا کیا چیزیں کھل کر سامنے آئی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کل۔ اب تک کی اجازت دیجیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں کہ آپ کو مزید کس حوالے سے انفارمیشن چاہیے۔